السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ سب پر۔ میں ہوں آپ کے اپنے چینل الف اللہ سے۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں سومناتھ کے اس مندر کے بارے میں جو کہ ہندوستان کا سب سے بڑا مندر تھا۔ وہاں کے راجے اپنی جاگیریں اس مندر کے لیے وقف کرتے نظر آتے تھے، اور یہاں تک کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی خدمت کے لیے دے دیتے، جو کہ ساری عمر کنواری رہتی تھیں، اور انہیں دیوداسیاں کہا جاتا تھا۔ میرے پیارے دوستو، وہاں ہر وقت 2000 برہم پوجا پاٹ کرنے کے لیے حاضر رہتے، اور اتنا ہی نہیں، 500 گانے بجانے والی خوبصورت عورتیں اور 300 قوال ملازم وہاں پہ ہر وقت موجود رہتے تھے۔ سومناتھ کے بت کی جو چھت تھی وہ 56 ستونوں پہ قائم تھی۔ اور ایک اور بات جو آپ کو حیران کرے گی کہ وہاں مصنوعی یا سورج کی روشنی کا بندوبست بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ حال کی قندیلوں میں جڑے اعلیٰ درجے کے جواہرات روشنی مہیا کرتے تھے۔ اب ہم بات کریں گے اللہ کے دلاور کے بارے میں۔ جی ہاں، اللہ کے دلاور سلطان محمود غزنوی بت شکن سونے چاندی کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو روندنے کے بعد جب اس مندر میں بادشاہ بت کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے، تو میں بتاتی چلوں کہ یہ بت کتنا بڑا تھا۔ یہ بت اتنا بڑا تھا کہ 6 فٹ زمین کے اندر اور 9 فٹ زمین سے بلند تھا۔ اسی دوران شہر کے معزز سمجھے جانے والے ہندوؤں نے منہ مانگی مال و دولت کی پیشکش کی کہ سومناتھ کے بادشاہ بت کو کچھ نہ کہا جائے، تو سلطان محمود غزنوی کے دیسی دانشوروں نے مشورہ دیا کہ پتھر کو توڑنے کا کیا فائدہ، جبکہ مال و دولت مسلمانوں کے کام آئے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمارے پیارے سلطان محمود غزنوی نے دیسی دانشوروں کی بات سن کر کہا کہ اگر میں نے تمہاری یہ بات مان لی تو دنیا اور تاریخ مجھے بت فروش کہے گی، جبکہ میری چاہت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں مجھے محمود بت شکن کے نام سے پکارا جائے۔ یہ کہتے ہی محمود بت شکن کی توحیدی غیرت جوش میں آتی ہے، اور وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا گرز سومناتھ کے بت کے اوپر دے مارتے ہیں۔ اس کا منہ ٹوٹ کر دور جا گرتا ہے۔ پھر ہمارے پیارے سلطان کے حکم پہ اس کے 2 ٹکڑے کیے جاتے ہیں، تو اس کے پیر سے اس قدر بیش بہا قیمتی ہیرے جواہرات اور موتی نکلتے ہیں جو کہ ہندو معززین اور راجوں کی پیش کردہ رقم سے 100 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے کافر مورخین سلطان محمود غزنوی کو ڈاکو کہتے ہیں، جبکہ اسلام اسے مال غنیمت کہتا ہے۔ اور میرے پیارے دوستو، یاد رکھیے، غیرت مند مسلمان بت شکن ہے، بت فروش نہیں۔ بت شکن سلطان محمود غزنوی وہ ہستی ہے جب ظاہر شاہ کی حکومت میں 1974 کو زلزلہ آتا ہے، تو محمود غزنوی کی قبر پھٹ جاتی ہے، تو قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے پوری قبر کھول دی جاتی ہے۔ تب ان کو مرے ہوئے 1000 سال گزر جاتے ہیں، یعنی کہ 1000 سال ہو گئے تھے جب ان کی قبر کو کھولا گیا تھا، کھدائی کی گئی تھی۔ ان کی قبر میں اس وقت عجیب منظر تھا، ان کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا،
اور میرے پیارے دوستو، 1000 سال بعد بھی ان کا کفن ویسے کا ویسا تھا، ان کا ہاتھ سینے پر تھا اور کفن سینے سے کھلا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے انہیں آج ہی کوئی قبر میں اتار کر گیا ہے۔ اور دیکھنے والوں نے جب ان کے ہاتھ کو ہاتھ لگایا تو وہ اتنا نرم و نازک تھا کہ ساری دنیا میں یہ بات پھیلتی چلی گئی کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اور پلیز ایک بات اور، ہمارے چینل الف اللہ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔